बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से हमारे प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है। आज हम गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से 4 बड़े अहम किस्म के हलके हैं जिन में बड़े कांटे का मुकाबला हो सकता है उम्मीदवारों के दरमियान, पार्टियों के दरमियान। उनके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी गुलामुद्दीन साहब, जीडी साहब इस्लामाबाद में मुकीम है और गिलगित बल्तिस्तान की सियासत के ऊपर बहुत गहरी नज़र है उनकी, और हमारे उस्तादों में शामिल हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि जीडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जीडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच सर। ये जो हल्का 1, 2, 3 और फिर हमजा, आज मैं चाह रहा हूँ कि इन 4 हल्कों के ऊपर बात की जाए और इन चारों हल्कों के अंदर जो सूरत-हाल जो है ना वो गेम चेंजर टाइप की कंडीशंस हैं। तो क्या कहेंगे आप? पहले हल्के से शुरू करें ना प्लीज। अच्छा, हल्का नंबर 1 की बात करें तो हल्का नंबर 1 में गुज़िश्ता इंतखाबात में एक टफ कंपटीशन हुई थी। अब अमजद हुसैन एडवोकेट ने 11,000 प्लस वोट हासिल किए थे और इसी तरह से आज़ाद उम्मीदवार बहुत गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा वोट उन्होंने हासिल किए थे। इसी तरह से आज़ाद उम्मीदवार थे सुल्तान रईस, उन्होंने 8,356 वोट हासिल किए थे, दूसरे नंबर पर थे। और इनके अलावा जो तीसरे नंबर पर थे जौहर अली थे पीटीआई के, वो 1713 वोट हासिल कर चुके थे। दैट मीन्स कि अब के बाद जो इंतखाबी दंगल है इस हल्के के अंदर शहरी और जो नवाही इलाके हैं उनमें बड़ा एक टफ कंपटीशन है। कहीं पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है, कहीं मुकाबले में है, तो कहीं जो है कम है, कदर कम है। तो अच्छा, सुल्तान रईस के हवाले से एक बात ये सामने आ रही है जो कि मैंने गिलगित में मौजूद हमारे सीनियर साथी दोस्त उनसे बात की, तो उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता 5 सालों में सुल्तान रईस साहब ने हल्के के अंदर कोई इस तरह से कोई खातिर ख्वाह कोई काम नहीं किया है, यानी कि अपनी प्रेजेंस शो नहीं की है। तो ऐसी सूरत में फिर नून लीग के शफीकुद्दीन साहब पिछले इंतखाबात में उनके लिए एज ये था कि वो जो जी उसके अंदर बड़े सरगर्म थे, तो उसके वजह से उनका एक बड़ा प्रोफाइल बन गया। तो उसमें फिर 8,000 से ज्यादा लोगों के साथ उन्होंने एक बड़ा मार्जिन हासिल किया था। लेकिन अब जब वो है ही नहीं, तो दूसरा ये कि मुझे ये भी बताएं कि एक तो ये शहरी प्लस 3 इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है, तो क्या देख रहे हैं कि रिलीजियस टच भी है इसमें? अच्छा, इसमें रिलीजियस टच से ज्यादा डेफिनेटली जरूरत है हमारे पाकिस्तान के अंदर एक है, क्योंकि एक सियासी अमल से हम दूर रहे हैं और सियासी जमातों की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश करती है कि उन्होंने निचली सतह के ऊपर तंजीम साजी नहीं की और जो सियासी नजरियात उनका प्रचार नहीं किया। इसके नतीजे में जो हमारे सामने हालात है वो हम सबको पता है। जो मजहबी इन्फ्लुएंस है डेफिनेटली इलेक्शन के अंदर होता है, ये तड़का लग जाता है। लेकिन अगर इसकी बात करें GP1 की, तो इसमें डेफिनेटली पीपल्स पार्टी का समझे कि पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन के अंदर मजबूत उम्मीदवार के तौर पे अमजद एडवोकेट जो कि सूबाई सदर भी हैं, उनको बहुत पसीनाई मिल रही है। वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, वो जलसे भी कर रहे हैं, वो कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं और शमूलियती प्रोग्राम्स भी उनके यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में इनकी पोजीशन काफी बेहतर है। लेकिन ये कहना कल मेरी बात हो रही थी वहाँ के सीनियर साफी से, ज़ोहैब अख्तर साहब से भी, तो वो कह रहे थे कि जो नॉर्मल का जो हल्का है, जो एरिया है, वहाँ पर गेम चेंज हो सकती है। अच्छा, डेफिनेटली देखें, मुख्तलिफ गाँव का अपना अपना एक पैटर्न होता है, अपनी डायनामिक्स हैं, क्योंकि गाँव की सतह के ऊपर जो है ना लोग कैंपेन भी करते हैं, फिर ज़ाहिर इलाकाई मसाइल भी हैं लोगों के। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो तमाम सियासी जमातों को 2010 के आनवर्ड जो है मौका मिला है हुकूमत साजी का, लेकिन खातिर ख्वाह कोई बहुत बड़ा इनपुट आवाम के लिए नहीं मिला है। अब देखें ना, बिजली जो है, बिजली की बात करें बुनियादी तौर पर, जो कि तीनों सियासी जमातों का पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इन सबको मौका मिला है हुकूमत करने का पाकिस्तान के अंदर जब से ये असेंबली बनी है। लेकिन उन्होंने अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसके अंदर में बिजली को नहीं रखा, जो कि एक मोटर ऑफ चेन है, मोटर ऑफ सप्लाई है, मोटर ऑफ प्रोडक्टिविटी है, जो कि नहीं है। और समझे कि 250 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है और डिमांड हमारी 500 मेगावाट तक है। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, बुनियादी सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, रोड नेटवर्क के बड़े इशूज हैं। यानी कि 5 बुनियादी मसाइल पिछले समझे कि 3 टर्म्स में 15 सालों के अंदर किसी भी सियासी जमात ने इस पर फोकस नहीं किया है।
چھوٹے چھوٹے پاکٹس کے اندر یقیناً ترقیاتی پروگرامز کیے چھوٹے چھوٹے پاکٹس کے اندر، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ مجموعی طور پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ترقیاتی کام اگر شروع بھی کرتے ہیں تو گلگت بلتستان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹینیور بیسڈ ہوتے ہیں. اچھا وہ ٹینیور بھی پورا مطلب 5 سالہ، ایک تو بیسک تو پاکستان کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی 5 سالہ پروگرام کے تحت یہ جو ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں، اب گلگت بلتستان کے اندر تو وہ 5 سال تک بھی نہیں چل پاتے یار. وہ 2 سال میں پھر ان کو کچھ اور یاد آ جاتا ہے، پھر وہ وہی کھنڈر بن جاتا ہے. جب تک یہ بھی جو اس علاقے کے اندر ایک میکینزم کے تحت نہ ہو تو صورتحال تو اسی طرح گمبھیر رہے گی، اور ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے بالکل علاقے کے اندر. دیکھیں اس میں ایک چیز تھوڑی سی ہم الیکشن سے، کیونکہ الیکشن کا معاملہ ہے، کیونکہ ہر بندہ اس وقت موبلائز ہے، تو ہمیں لازمی اس پر بات کرنی چاہیے. گلگت بلتستان کے اندر تینوں جماعتیں ناکام رہی ہیں بنیادی جو حکومتیں ہیں مقامی حکومتوں کے انتخابات کے حوالے سے، کیونکہ جب تک فنڈز نیچے ڈسٹرکٹ، یونین اور تحصیل اور گاؤں کی سطح پر منتقل نہیں ہوتا تو تبدیلی کوئی نہیں آنی ہے، نہ ترقیاتی کام ہوں گے. اب باپوس کے حوالے کی ہم اپنے بیوروکریٹس ہیں، بیوروکریٹس اپنے عیاشی میں اپنے الگ ترقی میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ایک عام آدمی کا مسئلہ تو ڈیفینیٹلی حل نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس حلقے کے اندر، حلقہ 1 کے اندر کس کا پلڑا بھاری ہے؟ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے، اور نون لیگ کے محمد شفیق الدین بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس حلقے کے اندر پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ امیدوار NWM سے ہے محمد ریاض صدیقی صاحب جو ہیں، وہ بھی ایک اچھے کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں. ابھی دیکھنا ہے کہ ابھی کچھ دنوں میں مومنٹم گین کیا ہے ریاض صدیقی صاحب نے بھی، مجھے لگ رہا ہے. دیکھیں کہ اب جس طرح کی پولیٹیکل کیمپین ہونی چاہیے تھی مجلس وحدت المسلمین اور پی ٹی آئی کی جانب سے، وہ نہیں ہو پائی ہے. باہر کی قیادت کو روکا گیا ہے، تو جو کہ ایک ڈپریویشن ہے اور بنیادی حقوق کی جو ہے نا خلاف ورزی ہے. آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے قائد کو، اگر وہ فیڈرل جماعت ہے، قومی جماعت ہے، تو آپ نہیں روک سکتے کہ آپ جا کے اس کو NOC کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں آپ فارم پر NOCs دیں گے، اور جب NOC اپلائی کریں گے کیا پی ٹی آئی کے بندوں کو پوچھنے تک مل جاتا. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس کے علاوہ مقامی جو وہاں پر سیاسی جماعتیں ہیں، جس طرح سے ہر جماعت کو ملنا چاہیے. ہاں، لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. جس طرح سے KNM ہے، KNM کے بھی امیدواروں کو اس وقت پرسیکیوٹ کیا گیا ہے. اسی طرح سے AWP کے عوامی ورکرز پارٹی کے جو اچھے ان کو بھی ڈپرائی جیسے بابا جان کو نائل قرار دیا گیا. تو یہ سارے مسائل ہیں. تو ان حالات میں بھی اگر ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے گلگت بلتستان کی، لیکن ان کو مین اسٹریم کا حصہ بنانا چاہیے. اگر اس طرح کی اگر ان کو وہ کرتے رہیں گے تو وہ مین اسٹریم سے دور ہوتے جائیں گے. آپ ان کو جب الیکشن کے دوران آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر آپ کو مسائل کا سامنا رہے گا آگے آنے میں، پھر وہ کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ لوز کر جائے گا الیکشن. تو خیر جو ہے مقابلہ جو ہے اس حلقے کے اندر یہ 4 سیاسی جماعتوں کے امیدوار ہیں جن کے مابین ہونا ہے. اس وقت لیڈ جو ہے پیپلز پارٹی کی مجھے نظر آ رہی ہے. اچھا چلتے ہیں ذرا حلقہ 2. بڑے اہم ترین امیدوار ہیں. آپ دیکھیں جمیل صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، حافظ عزیز الرحمان ہے نون لیگ کی جانب سے، اور فتح اللہ خان وہ ہے IPP کی جانب سے. آپ عتیق کے زادہ صاحب ہیں PTI کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہیں. لیکن ان میں تو دیکھیں ایک تو آپ کا وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے یہاں پر بھی، اور دوسرا یہ کہ ان تینوں کے درمیان جو ہے وہ بالکل نیک ٹو نیک وہ چلتے رہے اور بس بالکل لو مارجن سے یہ لوگ آگے پیچھے ہوتے رہے پچھلے انتخابات میں. اس بار کیا نظر آ رہا آپ کو؟ یار دلچسپ، بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. یہ جو حلقہ ہے نا بڑا ڈیسائسو ہے. گلگت بلتستان کے اندر ٹگ آف وار جسے کہتے ہیں نا، ٹگ آف وار جسے کہتے ہیں، ایک دو بدو مقابلہ جو ہے اس حلقے کے اندر ہے، اور دلچسپ مقابلہ ہے. چونکہ ہر امیدوار کی کوشش یہ رہی ہے، جس طرح سے ابھی ڈویژن کی عبد الواحد تھے جو نون لیگ کے پرانے ورکر رہے ہیں، وہ آزاد امیدوار کے طور پر وہ انہوں نے جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کو، تو ایک بہت بڑا گڑھ جو ہے اس میں شامل ہو گیا. اسی طرح سے جمیل احمد نے الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کیا تھا فتح اللہ خان کی سیٹ کو، وہ جیت کر آئے تھے. وہاں 1700 ووٹس کا ایشو تھا، آپ کو پتہ ہے، جو پوسٹل بیلٹ کے حوالے سے وہ جیت کر میدان. اس بار بھی پوسٹل بیلٹ کی کوئی کہانی آ رہی ہے ابھی سے؟ آ سکتی ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے، آ سکتی ہے، ڈیفینیٹلی آ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو عتیق مرزادہ صاحب ہیں وہ بھی بہت زبردست کیمپین کر رہے ہیں. نوجوان قیادت ہے اور ان کو بولنے کا، اپنے میسج کو کمیونیکیٹ کرنے کا گور آتا ہے. مینس کہ یہ چاروں امیدوار نا میدان کے اندر ہے اور ٹگ آف وار نیک ٹو نیک مقابلہ جسے کہہ سکتے ہیں اس حلقے کے اندر. اور
तीनों के लिए, चारों उम्मीदवारों के लिए डू और डाई मैच है, डू और डाई मैच ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या 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 कहते हैं, किसको एज हासिल है? ये बिल्कुल सूत्रों के हिसाब से तो होगा, मुझे पता है, एज किसको हासिल है? बहुत, कोई भी जीतेगा तो बहुत ही नैरो मार्जिन से जीतेगा। तो मेरा मानना गुज़िश्ता इंतखाबात में भी देखे ना, जो फतेहुल्लाह ने जो वोट हासिल किए थे उनकी उसकी अगर तादाद बता दूं तो 6,860 थी, और इसी तरह से जो जमील अहमद है वो 6,764 वोट थे, तकरीबन 90-94 के लगभग जो है ना वोट्स का डिफरेंस था। इसी तरह से लेकिन गुज़िश्ता इंतखाबात में दिलचस्प बात ये थी कि जो सूबाई सदर थे नून लीग के हाफिज अजीज रहमान, वो उनको 5,820 वोट पड़े थे, यानी कि वो उनका नंबर जो था ना चौथा नंबर था। तो ये एक है, एक बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। और डेफिनेटली हाफिज अजीज रहमान चूंकि मरकज में हुकूमत भी है इनकी, तो अब नून लीग ये चाहेगी कि चूंकि हाफिज अजीज रहमान ने पिछले काम में भी बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म अपने अंदाज से, मतलब उनको सियासी अमल में मामला आगे बढ़ाने का गुरु उनको आता है। नीचे डेवलपमेंट के हवाले से लोगों को जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे या तरक्याती काम होने थे, उस हवाले से मैं कुछ नहीं कर सकता कि चंद एक प्रोजेक्ट्स इस तरह के थे जो मुकम्मल हो चुके थे या उनका इफ्तिताह हुआ था। लेकिन हाफिज अजीज रहमान बतौर पर्सनालिटी, पॉलिटिकल पर्सनालिटी, काफी बेहतर अंदाज से उन्होंने इमर्ज किया है गुज़िश्ता 30 सालों के अंदर अंदर। और नून लीग भी चाहेगी कि उनका ही हिमायत याफ्ता या उनका ही सूबाई सदर जो है वो इलेक्शन जीते और आके सूबाई अपना क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे फाइज हों। लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल नैरो मार्जिन से है। अभी कुछ कहना खबर इस वक्त है, ये बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर मार्का होने वाला है। बस यही हम रिक्वेस्ट यही कर सकते हैं कि जो भी जीते उसको कोर्ट कचहरी के नजर ना करें, बस काम करें। अच्छा, मेरी 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 तमाम हलकों के जो वोटर्स हैं उनसे मेरी जाती तौर पर अपील ये होगी कि वो निकले, खुल कर निकले, घर घर से बंदे निकले और वोट पोल करें, और ज्यादा से ज्यादा उन उम्मीदवारों को वोट दें जिनके पास, जिनका इलेक्शन मंशूर, जो जिनका इंतखाबी मंशूर बाकी मादा से ज्यादा हो। चॉइस वोटर्स के पास है, उन्होंने ही जितवाना है जो उम्मीदवार है उनको। लेकिन मेरी तो जाती तौर पर गुजारिश तमाम वोटर्स से होगी कि वो निकले और वोट पोल करें। एक बेहतरीन इवेंट में हिस्सा लेना चाहिए। हल्का 3 यार क्या जबरदस्त है, ये भी मजेदार रहता है। अब इस पे जरा गुज़िश्ता इंतखाबात की बात करें तो गुज़िश्ता इंतखाबात में सुहेल अब्बास 6,807 वोट लेकर पहले नंबर पर थे और वो हुकूमत का हिस्सा बन गए थे पीटीआई की तरफ से। सिंपैथी और वोट डॉक्टर ज्यादा इकबाल था। साहब, हाँ, सिंपैथी पिछले इंतखाबात में सिंपैथी वोट तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सैयद जाफर शाह साहब बड़े कदावर शख्सियत थे जो कि नहीं रहे और उसी दौरान नहीं रहे, वरना ये जो तीनों हलकों की ये जो रवायत बरकरार रहती कि वजीर आला को उम्मीदवार यहाँ पर भी थे पिछले इंतखाबात में, थे, लेकिन वो डॉक्टर इकबाल मोहलत नहीं दी। डॉक्टर इकबाल ने गुज़िश्ता इंतखाबात में 4,855 वोट हासिल किए थे और वो दूसरे नंबर पर थे। और कैप्टन रिटायर्ड शफी जिन्होंने आईपीपी ज्वाइन किया है, उन्होंने 4,754 वोट हासिल किए थे। और पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर ने 3,799 वोट हासिल किए थे। और इसके अलावा जुल्फ़िकार अली तत्तू जिन्होंने डॉक्टर इकबाल को ज्वाइन किया, यानी नून लीग को ज्वाइन किया, उन्होंने 2,726 वोट हासिल किए थे। इसका मतलब ये है कि इस हल्के के अंदर भी इन चार का बड़ा टफ मुकाबला है। सुहेल अब्बास मैदान में आजाद उम्मीदवार हैं और पीटीआई के हैं। और लेकिन ये कि गिला लोगों को ये है कि इन्होंने अपने दौर में कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया, क्योंकि एक बहुत बड़ी लेगेसी थी। इनके वालिद बहुत बड़े सियासी वर्कर थे, जाफर शाह साहब एक बहुत ही मंजे हुए सियासतदान थे। लेकिन उनके जाने के बाद से एक संपत्ति वोट उनको पड़ा था। अब देखना है कि आगे आने वाले इंतखाबात के अंदर उनकी क्या पोजीशन होती है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर इकबाल जो है ना लीड कर रहे हैं इस हल्के के अंदर। सही। और अच्छा, गुज़िश्ता रोज कुछ जो डेवलपमेंट्स हुई है वहाँ पर, उसको आप भूल रहे हैं। अजीज करीम साहब को आप भूल रहे हैं। अजीज करीम साहब के साथ आपके मोहम्मद शरीफ साहब जो कि काब लीग के टिकट पे आए थे, उम्मीदवार थे, वो भी उनके साथ मिल गए थे। कल मैंने उनका जलसा देख रहा था, अच्छा खासा बड़ा जलसा था। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिली थी कि जो इस्माइली रीजनल कौंसल है उनका भी उनको एक एज हासिल है। तो जो जो वहाँ पर जो इस्माइली कम्युनिटी है, बहुत बड़ी तादाद है, जो कि अमूमन डॉक्टर इकबाल साहब के साथ होती थी पूरे हल्के में, पूरे सिनारियों के अंदर हमने देखा है पिछले उसमें। तो इस बार मुझे ये लग रहा है कि अजीज करीम साहब जो है वो इकबाल साहब को टफ टाइम दे सकते हैं।
ڈیفینیٹلی اگر کیونکہ دیکھیں مختلف حلقوں کی طرف سے اگر ان کو حمایت حاصل ہو اور اگر ریجنل کاؤنسل بھی اس میں شامل ہے تو چونکہ میں تو ذاتی طور پہ اس چیز کے خلاف ہوں کہ کوئی بھی مذہبی تنظیم یا مذہبی کاؤنسل جو ہے سیاسی عمل میں اس کو میدان میں نہیں آنا چاہیے. ان کا کام مذہبی معاملات کا ہے تو وہ وہیں رہے تو زیادہ بہتر ہے. سیاسی عمل کو پلیوٹ کرنے والی بات ہے, میں ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں. لیکن باقی مرتضیٰ ہے جی کہ دیکھیں عزیز کریم صاحب کا بھی اپنا ایک پروفائل بھی تو ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انہوں نے جو سوشل ورک کیا ہوا ہے علاقے کے اندر, اس کا بھی ایک بڑا پروفائل ہے, لوگ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اچھا مجھے ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے اس لیے کہ وہ سب کے متفقہ امیدوار بھی رہے ہیں ماضی میں, اور انہوں نے اپنے حلقے میں کام بھی کروایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے ذاتی طور پہ لوگوں کو ملتا بھی ہے, اپنے حلقے کے اندر لوگوں سے میل جول اس کی ہوتی ہے. میں بھی جب بھی جاتا ہوں تو لازمی ان سے ملاقات کرتا ہوں, حالانکہ وہ ہمارے حلقے میں کل مشتاق کریمی صاحب جو کہ اسلامی تحریک پاکستان کے امیدوار تھے, وہ بھی آئی پی پی کے حق میں بیٹھ گئے ہیں, تو وہاں پر کیپٹن صاحب کے لیے بھی ایک ایجمیل کیا ہوا ہے. سوری کال آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. میں کہہ رہا تھا مشتاق کریمی صاحب جو کل بیٹھ گئے ہیں آئی پی پی کے حق میں. جی انہوں نے آئی پی پی کا ساتھ دیا ہے, اور مشتاق وہ بہت ایکٹیو ورکر ہیں. میری ذاتی ان سے ملاقات بھی رہی ہے, ہمارے دوستوں میں سے ہے. اب دیکھتے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے ووٹ بینک کا ڈیفینیٹلی اثر ہوتا ہے. آئی پی پی میرے خیال سے تیسرے چوتھے نمبر پر ہوگی. آئی پی پی کا اتنا کوئی وہاں پر اس کی پینیٹریشن نہیں ہے, لیکن کیپٹن شفیع کا ذاتی ووٹ بہت زیادہ ہے. لاسٹ ٹائم بھی وہ دوسرے نمبر پر تھے پچھلے انتخابات میں, تو کیپٹن شفیع کا ذاتی ووٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہے. تو انہوں نے بھی اپنے علاقے میں اپنے حلقوں کے اندر کام کیا. تو ڈیفینیٹلی اب دیکھنا ہے کہ 7 جون کو کیا فیصلہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک دلچسپ وہاں پر مقابلہ ہونے جا رہا ہے. اچھا تیسرا اور چوتھا جو دلچسپ ہے کنڈیشن ہنزا کے اندر ہے, میر سلیم صاحب جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ نون لیگ کا ٹکٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. پھر امتیاز الحق صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے. اچھا ان دونوں کو ٹکٹ جب ملے ہیں ان کی پارٹیوں کی جانب سے, تو ان کی جو وہاں پر جو کیڈر تھے, جو قیادت تھی ضلعی قیادت, وہ بڑی ڈسٹریس ہے, وہ کافی ناراض ہے اپنے مدر پارٹی کے ساتھ. تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو حمزہ قومی اتحاد بھی بنتا ہوا نظر آ گیا ہوگا نظیم الامین صاحب کا. تو یہ بڑی اسٹرانگ ایک کنڈیشن بنتی جا رہی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ نیکنار کریم صاحب ہیں, ایمان شاہ صاحب ہیں ہمارے دوست, تو یہ سارے وہاں پر بڑے قداور شخصیات موجود ہیں. اچھا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ حنزہ کے ساتھ بڑی بدقسمتی یہ رہی کہ وہاں پر جو لوکل کاڈر ہے سیاسی جو مختلف جماعتوں کے کارکنان ہیں, ان کو اینڈ پہ جا کے ان کو ٹکٹ نہیں ملتی ہے, اور من پسند لوگوں کو ٹکٹیں مل جاتی ہے. اس کے نتیجے میں پھر وہ لوگ وہاں بڑے ناراض ہیں, اور پھر وہاں پر نون لیگ کی تو پوری ریحان شاہ صاحب ہمارے آپ کو. تو ڈیفینیٹلی یہ حنزہ وہ حلقہ بدقسمت حلقہ ہے جہاں پر جو مقامی قیادت ہوتی ہے ان کو اتنی پرائورٹی نہیں دی جاتی. لیکن جب پیراٹروپرز آتے ہیں تو پھر ان کا ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ صاحب آئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے. اب انہوں نے اپنے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ حلقہ 2 سے اپنا فارم جمع کروایا ہوا ہے آلریڈی. تو چونکہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اگر کوئی لیڈر منتخب ہو کے میدان میں آتے ہیں تو پھر وہاں کے جو ووٹرز کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے کام کروائے گا, علاقے کے اندر جو بنیادی مسائل ہیں جن کی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ کرے گا. لیکن یہ کہ اب کے بعد ڈیفینیٹلی کچھ نئے چہرے بھی ہیں, کچھ پرانے بھی ہیں, لیکن یہ کرنل یہ بھی اب کے بعد ایک اور کرنل صاحب آ گئے ہیں, کرنل امتیاز الحق صاحب, وہ میدان میں ہیں. پرنس سلیم خان ہیں نون لیگ سے, وہ میدان میں ہیں. ان کے علاوہ نیکنام کریم صاحب کی بڑی فالوئنگ ہے. پرنس سلیم صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا کہ یہ بھی وزیر اعلیٰ کے کہیں نہ کہیں کینڈیڈیسی ان کے اندر بھی موجود ہے. کیا کہتے ہیں؟ لیکن ابھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے, جو مخالفین پہ انہوں نے تابڑتوڑ حملے کیے ہیں, لفظی کو لبال کی ہے, اس کی وجہ سے کافی ان کو ڈنٹ پڑ رہا ہے. جو جن امیدواروں کو ٹکٹ نہیں ملی تھی ابھی ریسنٹلی, جو جس میں نون لیگ کے لوگ بھی ہیں, آزاد دیگر امیدوار ہیں, ان سب نے مل کے ایک قومی اتحاد بنایا ہوا ہے حنزہ کے لیول کے اوپر. تو ان کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ چونکہ پھر ان کا اپنا ایک سیاسی حلقہ بھی ہے, تو ایسی صورت میں جو مقابلہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی
پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ نیکرام کریم، بہرحال وہاں ایک بہت بڑا سائلنٹ ووٹ موجود ہے اس وقت بھی پی ٹی آئی کا. تو پھر ساتھ سلیم صاحب کو شاید کم ووٹ پڑ جائے اگر کوئی انہوں نے کوئی گیم کھیلی ہائنڈ سائڈ پہ، کیونکہ ان کے تعلقات بہت زیادہ ہیں سابق حکمراں رہے حمزہ کے. تو انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، بیوروکریسی میں ہم بڑے ایکٹیو ہیں. نواز شریف کی انہوں نے بات کی کہ نواز شریف سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں. تو انہوں نے بیسکلی ایکسٹرنل فیکٹرز کو زیادہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ مقامی سطح کے اوپر اس کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہے. اچھا جو ان کا جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی اس طرح ڈکٹیشن زیادہ لگ رہی تھی. وہ مطلب ایسے جو اب حمزہ کی ایک وائبرنٹ یوتھ ہے، حمزہ کی یوتھ کے حوالے سے پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں. اگر ان کو اس طریقے کی آپ لوگ میں دے دیں گے تو لامحالہ لوگ تو پھر آپ سے دور ہی ہو جائیں گے نا. وہ تو بڑے مطلب جنزی کے بھی مطلب الٹرا جنزی میں کہوں گا حمزہ کے جو یوتھ کو، اور ان کو اگر آپ سامنے بٹھا کے ان کو یہ کہیں گے کہ یار نواز شریف آ رہا ہے، زرداری آ رہا ہے، وہ آپ کو یہ دے دے گا وہ دے دے گا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح یہ جو سیاسی جماعتوں کے قائدین کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ بیرونی جو لیڈران ہوتے ہیں جو یا نیشنل قائدین ان سے لوگوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ میرے خیال سے غیر مناسب ہے، نامناسب ہے. ان کو چاہیے تھا اپنے بیان کو لوکل سیناریو کے اندر بیان کر دیتے نا، اس جگہ کا حصہ بن کے بیان کر دیتے. اگر میں یہ کہوں کہ میں 6 مہینے، تو میں تو ویسے بھی اسلام آباد میں رہتا ہوں، میں تو یہاں پر پہلے میں ہر 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے بعد آتا تھا، اب 2-3 مہینے بعد آ رہا ہوں ویسے بھی. تو لوگ تو کہیں گے نا کہ اچھا مقامی سطح پہ ہوتا کہ لیول کی بات کی جائے تو آصف سخی ہے، کیونکہ بابا جان کو ٹکٹ نہیں ملی ہے تو آصف سخی جو ہے ان کو ٹکٹ ملی ہے. تو لاسٹ ٹائم انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، اچھے خاصے ووٹ حاصل کیے تھے. اور اسی طرح سے ریحان شاہ صاحب کو ٹکٹ نہیں ملی ہے، وہ بھی لوگوں سے جڑا ہوا ہے. مطلب آپ اختلافات رکھ سکتے ہو کسی سیاسی جماعت سے، لیکن لوگوں کے دکھ درد میں وہ شریک ہوتا ہے اور لوگوں کے حقوق کے لیے وہ گراؤنڈ کے اوپر فائٹ کرتا ہے. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں وہاں پر موجود ہیں. لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ پیراٹروپرز ہر وقت جو ہے گلگت بلتستان کی سیاست کے اندر، اور خصوصاً حمزہ کی سیاست، حمزہ کی جو بدقسمت عوام ہے وہ ووٹ کے لیے تو میدان میں آتی ہے، لیکن ایسے افراد کو چنتے ہیں جس کی وجہ سے آگے چل کے ان کو کوئی فائدہ خاطرخواہ نہیں ملتا ہے. اگر آپ کو ایک ایڈوائزر شپ مل جاتی ہے ایک سیٹ کے ساتھ تو وہ کوئی بینیفیشری، اس سے کوئی بینیفٹس آپ کو نہیں ملنے ہیں. اصل میں جو کارکن ہیں ان کو اگر ٹکٹ دیں گے تو وہاں ٹک کے وہ کام کریں گے. میری گزارش بھی ہوگی اور میرا ذاتی تجربہ بھی یہی ہے، اگر کوئی مقامی بندہ جس کو اگر ووٹ پڑتا ہے اور وہ جیتتا ہے تو وہ بہتر انداز سے لوگوں کی نمائندگی بھی کر سکتا ہے، لوگوں کے مسائل بھی حل کر سکتا ہے. لیکن اب کے بعد جو مقابلہ ہونا ہے وہ پیپلز پارٹی آئی پی پی بھی ہے میدان میں ہے. ایمان شاہ صاحب نے اپنے اس چھوٹے ٹینیور کے اندر بہت کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں، لیکن ڈیفینیٹلی یہاں پر اب 4 یا 5 ایسے سیاسی حلقے ہیں جس میں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، اور وہ حمزہ قومی اتحاد نیا بنا ہے وہ ہے. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہے نیکنام کریم صاحب، وہ بھی بڑے تیز ہیں، وائبرنٹ ہیں، ان کو براہ راست ٹکٹ ملی ہے. اور ایمان شاہ صاحب بھی ہیں، آصف سخی بھی ہیں. تو سمجھے کہ یہ 5 مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں، لیڈران ہیں جو کہ میدان میں ہیں. جو ٹف کمپٹیشن ہوگا وہ جو ظاہر اب تک جو لگ رہا ہے وہ ہوگا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین. صحیح. تو بہت شکریہ آپ کا غلام الدین صاحب، جدید صاحب، آپ نے اتنے زبردست انسائٹس دے دیے گلگت بلتستان کے ان 4 حلقوں کے حوالے سے. اور مجھے یقین ہے کہ انتخابات ہوں گے اور ہمارے جو عوام ہے وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے اختلافات کو اس کو لانگ لاسٹنگ نہیں کریں گے، بلکہ ان انتخابات کو انتخابات کی طرح ہی لے لیں گے اور اپنے رشتہ داریوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے برادریوں کو کہیں اپنے سے دور نہیں کریں گے اور ایک ڈیموکریٹک وے میں اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے. ایک پھر دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. غلام الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دے دیا، اور یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.